ہمارے نبی بعض اوقات ہر سوال کا جواب اسی وقت نہیں دیتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے، یا سوال کو نظر انداز کر دیتے، یا جواب کو مؤخر کر دیتے، یعنی صحیح وقت آنے پر دیتے، یا سوال کرنے والے کی نیت کو دیکھ کر جواب دیتے۔ اور میں بھی کسی حکمت کی وجہ سے مصلحت کے تحت کئی سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی زندگی میں ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات خاموش ہوتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، تاخیر کرتے تھے، یا سامنے والے کی نیت کو دیکھ کے جواب دیتے تھے۔ میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کی مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میچ نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی مسئلے پہ خاموشی اختیار کرنا کہ یہ بھی حکمت ہوتی تھی کہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ سنائے تو بہتر رہے گا۔ بعض موقعوں پہ کچھ گھر کے مسئلے بھی ہوتے تھے کہ اس میں اگر کوئی نبی خود اپنی رائے دیتے تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کے مسئلے میں خود فیصلہ سنا دیا، تو آپ خاموش رہتے تھے، اللہ کی وحی آتی تھی تو آپ جواب دیتے تھے۔ اب سوال یہ بنتا ہے آپ کی خاموشی کس وحی کا انتظار کر رہی ہے کہ وحی آئے گی تو میں جواب دوں گا، میں اس لیے جواب نہیں دے رہا ہوں۔ تو نبی پاک سے اس کو میچ کرنا بالکل فضول ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک کی خاموشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، دین شروعاتی دنوں میں مکمل نہیں ہوا تھا، احکام جاری ہو رہے تھے، تبدیل ہو رہے تھے، اس وجہ سے خاموش رہتے تھے کہ کوئی نیا احکام ہوگا تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ کیا آج آپ کی خاموشی بتا رہی ہے دین مکمل نہیں ہوا؟ کیا ابھی کوئی وحی آنا باقی ہے؟ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا؟ ابھی اسلام کے مسائل کلیئر نہیں ہیں؟ کیا حرام حلال کے مسئلے میں ابھی کوئی لوگوں کو شک شبہ ہے کہ وہ مسئلہ بھی نازل ہونا باقی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ مثال بھی بالکل فٹ نہیں ہو پا رہی ہے میری عقل میں کہ نبی پاک کا خاموش رہنا تو دین مکمل نہیں تھا اس لیے خاموشی تھی، قرآن مکمل نہیں تھا، آیتیں نازل ہو رہی تھیں، آیت کے انتظار میں بھی خاموشی ہو سکتی ہے۔ آپ کے تو کوئی آیت نازل نہیں ہے، کوئی دین بھی مکمل ہو گیا، اب حرام حلال کا مسئلہ پوچھنے میں خاموشی کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ لیکن ہماری عوام ہے نا، ان کو کبھی نہ کبھی چورن گھول کے دے دیا جاتا ہے، اور عوام تو بیچاری عوام ہے، ان کو تو کچھ بھی کہہ دیا جائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اس سے زیادہ ان کو بیچاروں کو کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ عقل بھی نہیں لگاتے کہ سامنے والے نے ہمیں کیا گھٹی گھول کے پلا دی اور ہماری بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے بس ہاں ہاں کر دی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خاموشی کی بات کی،